الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ماہ محرم جاری ہے، سال کا آغاز ہوا، نیا سال شروع ہوا، تو نیا سال شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم پیغام لے کر آیا ہمارے لیے، ایک بڑا سبق پڑھا دیا سال نے شروع ہو کر، اور جب سال ختم ہوا وہ بھی ایک اہم سبق پڑھاتا ہوا ختم ہوا، ایک اہم سبق پڑھا کر سال چلا گیا اور ایک اہم سبق پڑھانے کے لیے نیا سال آ گیا۔ وہ سبق ہے قربانی، دین پر مر مٹ جانے کا جذبہ، دین کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھنے کا سبق، دین سے اوپر کسی چیز کو اہمیت نہ دینے کا سبق، دین سے زیادہ کوئی چیز ضروری اور لازم نہیں، اس چیز کا درس دی۔ کیسے؟ سال ختم بھی ہوا قربانی پر اور شروع بھی ہوا قربانی پر، اس کو سمجھیے۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام یہ سال کی ابتدا ہے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نے سنت ابراہیمی کو ادا کی، ہم نے عید الاضحیٰ بنائی، ہم نے سنت ابراہیمی کے اوپر اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے عمل کی۔ اب یہ سنت ابراہیمی
اور قربانی، یہ دونوں کے بیچ میں کیا تعلق؟ سنت ابراہیمی ایک ہمیں اہم پیغام دیتی ہے، ایک بڑا سبق پڑھاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی منت و سماجت کے بعد، کئی دعاؤں کے بعد اور کئی سالوں کے بعد ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اب بیٹا اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوا، اتنی دعائیں مانگنے کے بعد آئے، کتنا اس کا خیال رکھتے۔ ویسے جلدی اگر اولاد آ جاتی ہے تو بھی اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ تو کئی دعاؤں کے اور کئی آہوزاری کرنے کے بعد ملا تھا، تو کتنی محبت ہو۔ تو اللہ نے امتحان لینا چاہا، اللہ نے جانچنا چاہا، اور یہ امتحان لینا اور جانچنا پرکھنا یہ عادت اللہ ہے، یہ اللہ کی عادت۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لے آئے، زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں رب ذوالجلال کے علاوہ، ماتھا رگڑنے کے لیے چوکھٹ رب ذوالجلال کے علاوہ دوسری کوئی چوکھٹ نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی ذات نہیں، کوئی شخصیت نہیں سوائے رب ذوالجلال کے۔ آگے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا یہ زبان سے کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان یقولوا آمنا، ایمان لانے کا مطلب یہ کلمے کی زبان سے اور دل سے تصدیق کرنا، تسلیم کرنا زبان سے اور دل سے کلمہ طیبہ۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ایمان لانے کے بعد یہ گمان کرتے ہو کہ آزمائے نہیں جاؤ گے، نہیں، آزمائے ضرور جائیں۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا دنیا میں بھیج کر، نوح علیہ السلام کی اولاد نافرمان ہے، ہلاکت کے لیے اور بربادی کے لیے آگے راستے تلاش کر رہا ہے، جا رہا ہے، کشتی نوح میں سوار کرنا چاہا لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سوار نہ ہوا، اس وقت بھی راضی رہے اللہ کی مرضی سے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ نہیں دے سکتے ہو ہدایت جسے چاہے، اللہ ہدایتوں کو تقسیم کرنے والا۔ آزمائے جا رہے حضرت نوح علیہ السلام، کہیں ابراہیم سے کہا جا رہا ہے نمرود نے آگ جلائی ہے نا میرے خلیل، چلا جا بنداس چلا جا، ہماری نصرت تیرے ساتھ ہے، ہم پر ایمان ہے، تو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جا۔ نمرود نے آگ جلائی، جناب خلیل اللہ علیہ السلام اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے نمرود کی آگ میں چلے گئے۔ قرآن گواہ ہے اللہ نے آگ جس کا کام ہے جلانا، حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم پر۔ فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا، اتنی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ اسے تکلیف ہو، اور اپنی گرمی کو تو بھول ہی جا۔ یہ اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے امتحان لیا،
کیا آگ کے جلانے پر اسے یقین ہے یا میرے کہنے پر یقین ہے کہ چلا جا، یہ آگ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی؟ اسی طرح سے حضرت اسماعیل جو بڑی دعاؤں کے بعد، بہرحال ہم اصل بات پہ آتے، بڑی منت و سماجت کے بعد آئے تھے، اب آ گئے۔ اللہ نے کچھ ہی سالوں کے بعد خواب کے ذریعے خلیل اللہ سے پھر محبت کا امتحان لینا پسند فرمائے، اور فرمایا، خواب میں دکھلایا اور خواب میں طلب فرمایا اسماعیل کی قربانی کہ ہمارا حکم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسماعیل کو ذبح کر دیں۔ پھر دوسرے دن خواب میں دکھلایا کہ اسماعیل کو ذبح کرنے چلے۔ پھر جب ذبح کرنے چلے، یہ تفصیل سے واقعات آپ نے سن لیے ہوں گے، اور پھر اللہ نے امتحان میں کامیاب فرما دیا اور جنت سے ایک جانور آ گیا جبرائیل امین کے ساتھ اور اس کو ذبح کیا گیا۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے، دنیا کی محبوب ترین چیز، جس چیز سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے، وہ چیز بھی اللہ کے حکم کے آگے اگر آتی ہے تو ہم اسے قربان کرنے پر، نیوچھاور کرنے پر تیار۔ تو سال کا اختتام ہمیں سبق پڑھا گیا قربانیوں کا۔ ہر حال میں اللہ کے حکم پر راضی رہیں، ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ شاعر کہتا ہے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانان چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے کر تو یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے۔ ساری دنیا ایک طرف اور رب کی مرضی ایک طرف، دنیا کی مرضی کو پیروں تلے رون کر رب ذوالجلال کی مرضی پر عمل کیا جائے گا۔ فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی ذرہ برابر اطاعت نہیں کی جائے گی رب ذوالجلال کو ناراض کرنے کے ساتھ۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہو جائے۔ بہرحال سال کے ختم نے تو ہمیں قربانی کا سبق پڑھایا، ہمیں دین پر مٹ مرنے کا، کٹ جانے کا، ختم ہو جانے کا، اہل و عیال کو مٹا دینے کا سبق پڑھایا۔ ضرورت ہوگی تو ہماری گردنیں تو جا سکتی ہیں، ہمارا خون تو بہہ سکتا ہے، لیکن تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نقطہ بھی ہمیں برداشت نہیں۔ سرکار کے دین پر کوئی آنچ آ جائے، اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال یہ تو سال کا ختم ہوا۔ سال کی ابتدا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ یعنی محرم الحرام کا مہینہ، یہ بھی قربانیوں کا سبق پڑھاتا ہے، یہ بھی ہمیں سکھلاتا ہے دین پر مٹ جانے کو، کٹ جانے کو، مٹ جانے کو، ختم ہو جانے کو، نیست و نابود ہو جانے۔ سبط رسول، نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا ہمیں بھی غم ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کی شہادت کے ساتھ کبار صحابہ اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہائے حسین، وائے حسین، ہائے حسین، وائے حسین، اس کے اندر تو دوسروں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، امیر المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے ہیں۔
حضرت حسین کے کئی بھائی اسی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک بھائی ہے ابو بکر بن علی، دوسرے ہے عمر بن علی، تیسرے ہے عثمان بن علی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی جس کا نام لیلہ ہے، ان کے بیٹے ہیں، یہ سب بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی اہل بیت ہی میں سے۔ ان کی شہادت کو کیوں فراموش کیا جاتا، کیوں بھلا دیا جاتا ہے؟ حضرت حسین کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے علی اکبر اور علی اصغر بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان تمام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان تمام کو کیوں ہم بھلا بیٹھے؟ بس صرف رسوم اور رواج کے پیچھے پڑے ہوں، تعزیے نکال رہے ہیں، پانیوں کی پربیں لگا رہے ہیں، کہہ رہے اس سے وہاں پانی پہنچے گا۔ بیوقوفی والی بات، جس کی دین کے اندر کوئی حقیقت نہیں، جس کا دین میں کوئی شعور نہیں، جس کی دین میں کوئی اجازت نہیں۔ باہر تو تعزیہ لے کر ناچ رہے، نغمے پڑھ رہے ہیں اور محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز بھی اکیلے اکیلے مؤذن صاحب امام صاحب پڑھ رہے ہیں۔ باہر کہہ رہے محبت ہے ہمیں حسین سے، ہم نہ تھے۔ وہ نماز کو باقی رکھنے کے لیے اور دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنا سر کٹا گئے، اور یہاں واہ حسین یا حسین کرنے میں نمازوں کے ٹھکانے نہیں، شریعت کی پاسداری کا کوئی لحاظ نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کو روڈ شو بنا رکھا ہے، ایک تماشا بنا رکھا ہے۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھو، ہمارے گھر کے اندر ہمارے باپ کا، ہمارے بھائی کا، ہماری بیوی کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے قرابت دار کا، رشتہ دار کا، دوست کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کے سال ختم ہونے کے بعد انتقال کا دن واپس آتا ہے اسی طرح ڈھول بجا کے یاد کرتے، ماتم کرتے؟ اسی طرح سے روڈ شو بناتے ہم اپنے گھروں کی میتوں کو، اسی طرح سے تماشا کرتے ہیں جانے والوں کو؟ بلکہ میت کا دن ہو، بازو والا اگر زور سے تھوڑا ریڈیو بجائے تو کہا جاتا ہے بھائی یہاں میت پڑی ہے گھر میں اور تو ریڈیو بجا رہا ہے، شرم کر بھائی۔ ہمارے گھر والوں کی میت پر بازو والے کا ڈھول تاشا گوارا نہیں، نواسے رسول کے دنیا سے چلے جانے پر ساری کائنات کے اندر ڈھول تاشا بجانا اور روڈ شو کرنا ہمیں گوارا ہے، اور اسے محبت کا نام دیتے۔ یہ محبت نہیں، جہالت۔ بہرحال سال کا آغاز یہ بھی قربانیوں کا پیغام دیتا ہے، سال کا آغاز بھی سبق پڑھاتا ہے کہ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن تاجدار مدینہ کا دین رسوا نہیں ہو سکتا، سرکار کے دین پر آنچ نہیں آ سکتی۔ سال کا آغاز ہوا تو اس پر ایک اہم بات یہ بھی کہنی ہے کہ آج کل ہماری اسکولوں کے اندر اور ٹیوشنز کے اندر اور عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کے اندر بچوں کو ہر چیز کی ہسٹری معلوم ہے۔ تاج محل کا کیا ہوا تھا اس کی ہسٹری بھی معلوم، لال قلعے کا کیا میٹر اس کی ہسٹری بھی معلوم، سب کی ہسٹریاں معلوم، سب کی تاریخ معلوم۔ لیکن پوچھے اگر کہ سن ہجری کے معنی کیا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، تو پھر بچہ دروازہ ڈھونڈے گا کہ کون سے دروازے سے بھاگوں یہاں سے۔ بچہ تو کیا بڑے بڑے لوگ دروازہ تلاش کریں گے۔ سن ہجری کی کیا حقیقت، سال کا آغاز کیسے ہوا، اس کی تاریخ پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور ہماری اسلامک کلچر کا ہسٹریکل جو اتہاس ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھنے کی نیت سے سنو۔ عہد فاروقی میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے، ان کے دور میں یمن کے گورنر رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المؤمنین نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خط تھا، یہ تو ایک الگ تفصیل ہے، البتہ جواباً وہاں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کے نہ لکھنے پر اور ہماری کوئی تاریخ کے نہ ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خط میں درخواست فرمائی کہ ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑی دشواریاں اور بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کون سا خط کہاں کا ہے، کب کا ہے، کس سال کا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی باریکی اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے تمام کبار صحابہ کو دعوت پیش کی، تمام تر گورنروں کو بلایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا موجود، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ایک کانفرنس رکھی، ایک میٹنگ رکھی، ایک مشورہ رکھا۔ اس میٹنگ کے اندر، اس کانفرنس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں خطبہ دیا، حمد و صلات کے بیان کرنے کے بعد، اللہ رسول کی تعریف کے بعد چھوٹا سا خطبہ دیا، اور اس کے بعد جس اہم امر پر، جس اہم معاملے پر مشورے کے لیے بلایا گیا تھا، اس کے لیے مشورہ کرنا شروع کیا۔ اب مشورہ کرنا جب شروع کیا تو سارے صحابہ کو ایک ایک کر کے رائے پوچھنے لگے۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام کی رائے یہ رہی کہ ہم سال کو شروع کریں گے سرکار کی پیدائش کے دن سے۔ ہماری تاریخ اور ہمارے سال کا آغاز تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو قبول نہ فرماتے ہوئے اس کی وجہ بتلائی۔ فرمایا ایک تو اس میں غیروں کی مشابہت لازم آ رہی ہے، اس لیے کہ سن عیسوی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سال کو یاد کرنا ہے، اور انہوں نے سال کا آغاز کیا اور اپنے سال کو وہ سن عیسوی سے یاد کرتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے اپنے سال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شمار کیا، شروع کیا، اس بنا پر یہاں مشابہت لازم آتی ہے غیروں کی، تو یہ رائے قابل قبول۔ دوسرے نمبر پر یہ رائے آئی کہ سرکار کے وفات کے دن سے، سرکار کے دنیا سے چلے جانے کے دن سے ہم اپنے نئے سال کا آغاز کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے کو بھی قبول نہ فرماتے ہوئے اس کی وجہ بیان فرماتے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سرکار کا دنیا سے چلے جانا یہ مسلمانوں پر بڑے غم کا پہاڑ ٹوٹنا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خلا ہے، اور دنیا کے لیے ایک بڑا ہولناک اور بڑا صدمے کا ماجرا اور منظر ہے۔ تو ایسے غمناک دن کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنے سال کا آغاز نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر یہ رائے آئی کہ ہم اپنے سال کو فتح مکہ، یہ بڑی فتح عظیم اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو عطا کی گئی اور انقلابی واقعہ رہا ہے، اس دن سے ہم اپنے نئے سال کا آغاز۔ امیر المؤمنین نے اس رائے کو بھی قبول نہ فرمایا اور کہا کہیں جیت کے جشن میں، کہیں جیت کے ذوم میں مسلمان بے خبر اور غافل نہ ہو جائے، فراموش نہ کر بیٹھے ایمان کی اور اسلام کی اہمیت کو اور حقیقت کو، اور کہیں کبر میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے یہ رائے بھی قبول نہیں کی۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے رہی کہ ہجرت کا دن جو تھا اور ہجرت کا واقعہ تھا یہ بھی یادگار واقعہ ہے، انقلابی واقعہ ہے، اس دن سے ہم اپنے نئے سال کا آغاز کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے کو پسند فرمایا اور فرمایا اگرچہ ابتدا کے اندر ہجرت کرنا یہ شکست کی طرف ہمارے ذہن کو لے جاتا ہے کہ دب کر ہجرت کرنی پڑی، پریشان ہو کر مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن ہجرت کرنے کے بعد ہی دراصل اشاعت ہوئی ہے اسلام کی اور فتوحات کے دروازے کھلے ہیں اور مسلمانوں کی تبلیغ کے اندر آسانیاں ہوئی ہے اور اسلام کو عروج ملا ہے، اسلام کو جلا ملی۔ اس رائے پر فیصلہ ہوا اور سال کا آغاز ہوا ہجرت کے واقعے سے، اس لیے ہماری تاریخ کو سن ہجری کہا جاتا ہے اور سن عیسوی اس لیے کہ یہ غیروں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنے نئے سال کو شمار کیا تو ان لوگوں نے اس کا نام سن عیسوی رکھا۔ یہ سن ہجری کی حقیقت ہوئی، وہ سن عیسوی کی حقیقت۔
درمیان میں ایک اور نقطہ بیان کرتا چلوں، آج کل دوسری جگہوں پر تو ہے ہی ہے، مسلمانوں کو پریشانیاں اور تکلیفیں، لیکن ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو حب وطن کے معاملے میں، یعنی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کے معاملے میں ورغلایا جاتا ہے۔ ہمیں دیش بھکتی کے سبق پڑھاتے ہیں، تو سنو دیش بھکتی کا سبق کیا تم پڑھاؤ گے؟ تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کا سبق پڑھا ہے۔ ہجرت کے لیے جب مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر یثرب کی طرف نکلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تھوڑا مکہ سے دور جا کر مکہ کو مڑ کر اور پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہہ رہے ہیں میرے پیارے وطن، میں نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑوں، لیکن تجھ میں رہنے والے میرے برادران وطن، تجھ میں رہنے والے باشندے مجھے وہاں رکھنا گوارا نہیں کرتے، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم کی تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے مجھے پریشان کرتے ہیں، اس بنا پر تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ورنہ دل گوارا نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو ملک سے اور وطن سے محبت تو سرکار نے 1450 سال پہلے سکھلائی، اور یہ آج کل کے اینچو پینچو، یہ چے پدی کے شوربے، یہ بچے، یہ کم عقل، یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہمیں محبت سکھاتے ہیں وطن سے۔ ہمارا بڑا کردار رہا ہے ہندوستان کی آزادی کے اندر، پیش رہے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا محمد علی جوہر صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اپنی جانیں دی ہے، مالٹا کی جیلوں کے اندر اپنی راتیں گزاری ہیں، جیلوں کی اور قید خانوں کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں اس ملک میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم لوگوں کا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس بات میں کہ اگر ہم کہہ دیں کہ تم سے زیادہ حصہ ہمارا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہندوستان کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کو اسی طرح سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح ہندوستان کی حفاظت کرو جس طرح سے اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں، کہ چہرے میں 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ اگر پھوڑ دی جاوے تو چہرہ بھدا لگتا ہے، اسی طرح ہندوستان کی ایک آنکھ ہندو ہے تو دوسری آنکھ مسلمان بھی ہے۔ اگر ہندوستان کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو دونوں آنکھوں کو سلامت رکھنا پڑے گا اور دونوں آنکھوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ یہ سبق تو ہمیں تاجدار مدینہ نے پڑھا ہے، یہ پڑھاتے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تو کچھ بات ہوئی، کیسے سال کا آغاز ہوا، اور بیچ میں یہ بات آئی تو بتلاتے چلیں۔ اب سال کا آغاز تو سن ہجری سے ہو گیا، لیکن مہینے کا آغاز تو ابھی کرنا باقی ہے۔ ابھی مہینے کیسے شروع ہوئے؟ کیوں رمضان المبارک کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا؟ محرم ہی پہلا مہینہ، محرم ہی سے کیوں سال کا آغاز کی؟ ایک تو سن ہجری سے ہوا، دوسرے نمبر پر پہلا مہینہ محرم الحرام کو کیوں قرار دیا گیا؟ اس کے متعلق بھی مختصر تفصیل سنیں۔ اب رہی بات اسی میٹنگ کے اندر جو حضرت عمر بن خطاب نے بلائی تھی، کہا کہ سال کا آغاز تو ہم نے کر لیا، لیکن کون سے مہینے سے سال کو شروع کرنا چاہیے؟ تو بعض صحابہ کرام کی رائے رمضان کی رہی، اس لیے کہ مہینوں کا سردار یہ رمضان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسروں سے رائے پوچھی، تو ایک جگہ سے رائے آئی کہ سال کا آغاز مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول سے ہونا چاہیے، اور وجہ اس کی یہ بتلائی چونکہ ہم نے ہجرت کے واقعے کو مد نظر رکھا ہے، تو ربیع الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس بنا پر ہم ربیع الاول سے پہلا مہینہ شمار کرتے۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگرچہ سرکار نے ہجرت ربیع الاول میں فرمائی تھی،
لیکن ہجرت کا ارادہ سرکار نے محرم الحرام ہی کے مہینے میں فرما لیا تھا، اور محرم ہی سے چند صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ دوسری وجہ یہ بتلائی کہ حدیث پاک میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، شہر اللہ المحرم، محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس بنا پر ہم سال کے مہینوں کے اعتبار سے آغاز کو محرم الحرام ہی سے مناسب سمجھتے۔ اب یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے تو کیا دوسرے 11 مہینے اللہ کے نہیں؟ دوسرے 11 مہینے کس کے پھر اگر محرم اللہ کا ہے؟ نہیں، دوسرے 11 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یقیناً جس دن سے آسمان کو بنایا، جس دن سے زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے سال کے 12 مہینوں کو بھی اللہ نے بنایا، اور ان میں 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، احترام کے لائق ہیں اور پروقار ہیں، محتمد شان ہیں۔ منہا 4 حرم، یہ 4 مہینوں کے فضائل، یہ 4 مہینوں کی حرمت ایسی ہے کہ کفار اور مشرکین اور منافقین بھی ان 4 مہینوں کا بڑا ادب کرتے، بڑا احترام کرتے، اپنی تلواروں کو اپنے میان میں رکھتے، اپنی زبان کو گال گلوچ سے روک لیتے، اپنے ہاتھ کو اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانے سے روک دیتے، ڈاکہ زنی سے رک جاتے، شور و غل سے رک جاتے، لوٹ مچانے سے رک جاتے، آپسی اختلافات کو ختم کر دیتے۔ وہ 4 مہینے ہیں، پہلا مہینہ ہے ذی قعدہ، دوسرا ہے ذی الحجہ، تیسرا ہے محرم الحرام، اور چوتھا ہے رجب المرجب۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو دوسرے مہینے اللہ کے نہیں۔ پھر وہ گاڑی تھوڑا ٹرن لے گئی، پھر آ جاتے ہم وہی ٹریک کے اوپر۔ اللہ ہی کے مہینے ہیں محرم کے علاوہ 11 مہینے، لیکن کسی چیز کی اہمیت کو، کسی چیز کی عظمت کو، کسی چیز کی امپورٹنس کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے نام کو ایسی ذات کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے۔ پہلے دنیاوی مثال سے سمجھو، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، محمد بھائی، احمد بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، لیکن اس کے اندر اگر کوئی انسپیکٹر کا بیٹا ہے تو سبھی کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، لیکن کہیں گے وہ انسپیکٹر صاحب کا بیٹا ہے، انسپیکٹر کے ساتھ اس کا نام جڑنے کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ دوسری مثال، یہ بھی ایک مسجد ہے، بھائی جمعہ مسجد، بھائی فلاں مسجد، بھائی کوبہ مسجد، بھائی اقصی مسجد۔ ہم جاتے ہیں مسجد میں تو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ مسجد میں جا رہا ہوں، اس مسجد میں جا رہا ہوں، فلاں مسجد میں جا رہا ہوں۔ لیکن عمرے کے لیے اور حج کے لیے جب سعودی جاتے ہیں، مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں بیت اللہ جا رہا ہوں، یعنی اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ تو کیا یہ بیت اللہ نہیں؟ یہ اللہ کا گھر نہیں؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ ساری کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں سب کے سب اللہ ہی کے گھر ہے، لیکن اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کو جمعہ مسجد کہا جاتا ہے۔
اس کو بیت اللہ اس کے محترم اور اس کی شان والا اور اس کی عظمت والا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ یہ بھی بیت اللہ ہے وہ بھی بیت اللہ ہے۔ تو اسی طرح سے 11 مہینے یہ بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن محرم کو شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ، اس کی عظمت کو، اس کے امپورٹنس کو، اس کے فضائل کو بیان کرنے کی، ورنہ کوئی الگ نہیں، سب مہینہ اللہ کی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 وجہ بیان فرمائی، ایک تو شہر اللہ المحرم، اور دوسری وجہ ہجرت کا ارادہ سرکار نے محرم ہی میں فرمایا تھا، اس بنا پر مہینوں کے اعتبار سے سال کا آغاز محرم الحرام۔ اب جب تک سن ہجری رائج نہیں تھی، جب تک سن ہجری چل نہیں پڑی، تاریخ کے لیے ہم نے اس کو ایجاد نہیں کیا، اس سے پہلے کس طرح سے تاریخ لکھی جاتی؟ تو اس کو یاد کیا جاتا ہے عام الفیل سے، یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ اب یہ ہاتھی والوں کا سال کیا ہے، مختصر میں سنتے چلو، تو واقعہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک کلیسا بنایا، ایک چرچ بنایا، اور اس نے چرچ بناتے ہوئے یہ چاہا کہ جس طرح سے کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو وہاں لوگ جاتے ہیں، جس طرح سے سفر کرتے ہیں، اس طرح سے یہاں میرے چرچ کا اور میرے بنائے ہوئے کلیسا کا احترام ہو، اور لوگ سفر کر کے یہاں آئیں۔ لیکن اس کا یہ پروگرام فیل ہو گیا، اب ہکا بکا ہو گیا غصے میں، اور اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ چل پڑا کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے، زمین دوز کرنے، توڑنے، نقصان پہنچانے۔ جب پہنچنے لگا مکہ، تو مکہ کے باہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب، ان کے اونٹ وہاں چراگاہ میں چرا کرتے تھے، تو سب سے پہلے تو اس نے وہ اونٹ قبضے میں لے لیے، اور پھر کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا، کھڑے ہیں دادا عبد المطلب کعبے کے دروازے پر، اور ابرہہ سامنے آ گیا اور کہا یہ کعبہ میرے حوالے کر دو۔ تو دادا عبد المطلب نے فرمایا کعبہ کی بات ابھی بعد میں کرتے ہیں، پہلے میرے جو اونٹ انہوں نے لیے ہیں وہ میرے حوالے کر دیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں یہاں اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہوں تم سے، تم جس کے صدر ہو، جس کے ٹرسٹی ہو، جس کے ذمہ دار ہو، اور تم کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، اونٹ کا مالک میں ہوں۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا وہ میرے حوالے کر دے، یہ مکان جس مالک کا ہے وہ مالک اس مکان کی حفاظت کرے گا۔ بس یہ کہنا تھا، اور اس نے حملہ کرنا اور یلغار مچانا چاہا۔ کیا یلغار مچاتا؟ اللہ کی جانب سے ابابیل کی فوج کو منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر دے کر بھیجا گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کنکر وہ جو ابابیل لے کر آئے، انہوں نے کنکر تو دیکھنے کو پھینکے، لیکن ان کنکروں نے کام ایٹم بم کا کیا، سارے ہاتھیوں والے لشکر کو اور سارے ہاتھیوں کو خلاص کر دیا، برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور انہیں جہاں پہنچنا تھا ان کی اصل جگہ تھی وہاں پہنچا دیا۔ بڑا انقلابی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ یہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اسی سال تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سرکار دنیا میں ایک عام الفیل کو تشریف لائے، یعنی ہاتھی والے جو برباد ہوئے اور ان کو جو شکست ہوئی، جو ہار ملی، وہ پہلا سال تھا، اور اسی سال میں سرکار تشریف لائے۔ یہ بھی بڑا انقلابی واقعہ ہے، اس بنا پر سن ہجری سے پہلے عام الفیل کے ذریعے یاد کیا جاتا تھا۔ اب دوسری بات، یہ تو تاریخ ہو گئی ہے کہ کس طرح سے سن ہجری وجود میں آیا، سن عیسوی وجود میں آیا۔ اب ہم شہادت کی بات کریں، جیسا کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں، کبار صحابہ اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کیا گیا۔ اور یہ روڈ شو کے اندر جو ماتم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، چھاتیاں پیٹتے ہیں، گویا کہ شہادت کو برا سمجھتے ہیں۔
اپنے زبان حال سے شہادت کی مذمت کرتے ہیں۔ یاد رکھو حدیث پاک میں شہادت کو طلب کرنا مسنون قرار دیا گیا ہے۔ شہادت کی تمنا یہ سنت ہے، مسنون ہے شہادت کی تمنا کرنا، ورنہ اگر بری چیز ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعاؤں کے اندر شہادت کو طلب نہ فرماتے، زبردست دعا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک میں وہ دعا موجود، فرمایا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے فیصلے فرما کہ تیرے راستے کی موت تو چاہتا ہوں، البتہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا۔ شہادت کی تو تمنا کی اور دیار حبیب کو یعنی سرکار کے شہر کو بھی چھوڑنا پسند نہیں کی۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور وہ شہید ہوئے وہ مہینہ محرم ہی کا۔ سنو ان کی شہادت کا واقعہ۔ کہتے ہیں نا صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید ہوئے، تو یاد رکھو کہ یہ بھی ایک بڑا غمناک اور ہولناک واقعہ رہا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، امیر المؤمنین فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہ پیچھے سے بدبخت انسان، کتا خبیث انسان آیا، وہ مجوسی ابو لولو فیروز آ کر امیر المؤمنین پر دو دھاری خنجر سے لگاتار 6 وار کیے۔ 6 وار کرنے کے بعد دیکھیے نا نمازوں کا کتنا احترام ہے، نمازوں کی کتنی اہمیت ہے امیر المؤمنین کے دل میں۔ خون کے فوارے اڑ رہے ہیں، تکلیف کے سمندر اور پہاڑ الٹ گئے ہیں، لیکن پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر آگے لا رہے ہیں، اپنا نائب بنا رہے ہیں، نماز کو پورا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو مختصر فرما رہے ہیں۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد کوئی ماتم نہیں، کوئی دکھ نہیں، صرف اتنا پوچھا امیر المؤمنین نے، مجھے صرف اتنا بتلا دو کیا میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ تو نہیں رنگے؟ صحابہ نے جواب نہیں، وہ کتا آیا تھا، وہ مجوسی، وہ آپ کو مارنے کے لیے اور آپ کو مارا اس نے، لیکن اصحاب کی صف بندی کا عالم ایسے مل مل کر صفوں میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کو مارنے کے بعد اس نے جانا چاہا صفوں کو چیر کر، جا نہ پایا تو پھر اپنے ہی ہاتھوں سے خودکشی کر لی، جان دے دی، اور وہ بھی دنیا سے دھرتی کا بوجھ ختم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا قتلنی الکلب، مجھے کتے نے قتل کیا ہے۔ صرف اتنا پوچھا کہ کیا کوئی مسلمان کے ہاتھ تو نہیں رنگے؟ اگر شہادت پر ماتم منانے کی گنجائش ہوتی تو یہ لوگ ضرور کرتے مات، یہ لوگ ضرور کرتے مات۔ اور شہادت کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، اللہ کے دین پر مر مٹنے کا، ختم ہو جانے کا، اپنی جانوں کو نیوچھاور کر دینے کا۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، لگے خنجر کرے سجدے، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ آج آزادی کی جنگ کے اندر کسی موقع سے انہیں برطانیہ جانا پڑا، تو جانے کی تیاریاں شروع کی، گھر والوں نے کہا آپ چلے جائیں گے، ہمارا کون ہے آپ کے پیچھے؟ تو کہا اللہ کے دین پر اور اشاعت اسلام کے لیے
اور حب وطن کے لیے اگر مر مٹ جانا پڑتا ہے، کٹ جانا پڑتا ہے، اپنی جان چلی جاتی ہے تو زہ نصیب گئے برطانیہ اور یہ شعر کہے اپنی زبان سے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے، اور پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، اور اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ہے کہ دوا میرے لیے ہے۔ اور مولانا کا یہ شعر تاریخی رہا ہے، فرماتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہمارا کابرین اور اسلاف کی زندگی، اس لیے کہتے اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، اس سے زندگیوں میں سنتیں آئے گی، سنت پر عمل کرنا آئے گا۔ یہی کربلا کا یہی پیغام ہے، سنتوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی۔ آپ کو لگے گا مولانا کو کربلا بولنے بٹھائے، سنت کے اوپر بات شروع کر دی۔ کربلا یعنی تکلیف اور غم، نام ہی ہے۔ بہرحال سنتیں زندہ ہوگی بزرگوں کی صحبت سے، اور نبی کے نقشے اور قدم جو ہیں وہ ہمیں کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جائیں گے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اور ولیوں کے پاس جانے کو کہا جاتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو لگے گا صرف شعر پڑھتا جا رہا ہے، شاعروں کی باتیں سنا رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے ایک ایک حکم کو مانتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق کے بڑی کامیابی، بڑی کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ یہ آئے گا، یہ پیغام کربلا ہے۔ شہید ہو کر یہ پیغام دیا ہے حضرت حسین نے، علی الاکبر نے، علی اصغر نے، امیر المؤمنین نے۔ نانا کے دین پر آنچ آنا گوارا نہیں، کٹتی ہو تو کٹے میری گردن، میرا خانوادہ تہس نہس ہونا ہو تو ہو جائے، لیکن میرے نانا کے دین پر آنچ آئے یہ گوارا نہیں۔ اور یہ روڈ شو والے وہ سن لیں ایک بات، کہ اگر ماتم کی ذرہ برابر گنجائش ہوتی
تو جہاں کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈال کر حضرت حسین نواسہ رسول ہتھیاروں سے لیس نکل گئے اپنے خیمے سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ زنادقہ کا، وہ کفار، وہ اسلام کے دشمنوں کا، ایسے اسلام کے دشمن اور ایسے اسلام کو نقصان پہنچانے والے کہ مسلمان تو وہ خود بھی ہیں، لیکن نواسہ رسول کی جان کے پیچھے ایک یزید کے ہاتھ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے پڑ گئے۔ جب چلے ہتھیاروں سے لیس اپنا خیمہ چھوڑ کر، تو اندر سے گھر والوں کے رونے کی آواز تھوڑی بلند ہوئی، تھوڑی آواز آنے لگی۔ ابھی نکلے تھے پھر لوٹ گئے، اور اندر جا کر ڈانٹ لگائی، خبردار رونے کی آواز کو بلند نہ کرنا، میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، خبردار اپنے رونے کو بلند نہ کرنا، میں وہاں اپنی جان پر کھیل کر حفاظت کے لیے جا رہا ہوں دین اسلام کی، اور یہاں آپ رونے کی آواز کو بلند کر کے دین کو یہی روند رہے ہیں۔ سوگ منانا، ماتم یعنی سوگ منانا، یہ کیا ہے؟ سنو مسئلہ، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے قرابت دار رشتہ دار کا جو ہمارا قریبی ہو، تو اس کے لیے 3 دن سوگ منانے کی اجازت۔ سوگ منانے یعنی سادے کپڑے پہننا، بہت زیادہ بن ٹھن کر نہ نکلنا، صاف ستھرے ہو کر نکل سکتے، اور بس دل میں تھوڑا بوجھ ہو، غم ہو، چلا گیا بھائی ہمارا عزیز۔ صرف شوہر کے انتقال پر بیوی کے لیے 4 مہینے اور 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس میں بھی وہ کھا سکتی، پی سکتی، سب کچھ کر سکتی ہے، بس بہت بناؤ سنگار نہ کرے، بہت میک اپ وغیرہ نہ کرے، بہت بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، بہت زیادہ زیورات نہ پہن لے، بس اس کو سوگ کہتے ہیں۔ یہ تماشے مارنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اس کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں، اس کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں، اس کا نام ہے سوگ۔ لیکن آج سوگ کو ہم نے ماتم کی شکل میں بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، چہرے لپٹتے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کہ جس کو شاعر نے کہا بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر قابل احترام کوئی شخصیت ہے وہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے پر کیوں پھر ماتم نہیں کیے گئے؟ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے پر کیوں صحابہ کرام نے اس طرح روڈ پر نکل کر یا محمد نہیں کیا، اور اپنے جسم کو چھلنی نہیں کیا، اور ان کے چلے جانے کے اوپر اور ان کے انتقال کے اوپر کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ اگر ایسی گنجائش ہوتی تو وہ لوگ بھی کرتے۔ بہرحال وقت ہو گیا، اللہ تعالی محرم الحرام کا صحیح فہم نصیب فرمائیں۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، اس مہینے کے متعلق، یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی، جتنی باتیں دل و دماغ میں اللہ نے ڈالی وہ کہی۔ ابھی تو عاشورہ کیا ہے اور دوسرے محرم کے فضائل کیا ہے، صرف عاشورہ کی بات نکل گئی تو کہتا چلوں، یہ عاشورہ یہ عشرن سے بنا ہوا ہے۔ عشرن کے معنی آتے ہیں 10 کے، 10 کے۔ عاشورہ کے دن 10 بڑے بڑے انقلابی واقعات وجود میں آئے تھے، جس کے اندر سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات کا ملنا، اور فرعون کے لشکر کا دریا کے اندر غرقاب ہو جانا، اور فرعون کا نیست و نابود ہو جانا، یہ بھی اسی دن ہو جانا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ بھی 10 محرم ہی کو پیش آیا۔ دوسری بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں، مستقل تفصیلات ہیں، زندگی رہی انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع رہا تو اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور محرم الحرام کا حقیقی فہم نصیب فرماوے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
حضرت مولانا ساجد صاحب کا اصرار تھا کہ بھائی نظم سنا دو، تو بیان میں اتنی ساری تو آ گئی. بہرحال چند مصرے. سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ناممکن ہے. سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ناممکن ہے. میرے ساتھ بولنا، مشکل کیا ناممکن ہے. پتھر سے کلمہ پڑھوانا، مشکل کیا ناممکن ہے. سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں، سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس سے آگے میرا جانا، مشکل کیا ناممکن ہے. اس سے آگے میرا جانا، مشکل کیا ناممکن ہے. خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن مہنگا ہے. خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن مہنگا ہے. ان کے لہو کا قرض چکانا، مشکل کیا ناممکن ہے. ان کے لہو کا قرض چکانا، مشکل کیا ناممکن ہے. انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے انسان دنیا میں آتا ہے، چلا جاتا ہے؟ یہ ایک کھیل ہے. دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، سوائے لہو لعب کے کچھ نہیں. شاعر کہتا ہے، پہلے بچپن نے تجھ کو ہی برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے آ کہ کیا کیا ستایا، اور ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت
عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اور تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ شاعر ایک بڑا اہم پیغام دیتا ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو ذکر رب کا کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد حق کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو ذکر حق کا کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وجسما عاملا وأعمالا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ بہت بڑے پاپی ہے، خطا کار مجرم ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا کر رب ذوالجلال تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، تیرے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا رب ذوالجلال، ہم بھکاری ہے، اے اللہ اے غنی اے بادشاہوں کے بادشاہ، یہ بھکاری، ان بھکاریوں میں کوئی بوڑھا بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے، کسی کی کھولتی ہوئی نوجوانی بھی ہے، اے اللہ کسی کے بڑھاپے کو، کسی کے بچپنے کو، کسی کے نوجوانی
جوانی کے جذبات کو دیکھ کر تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو نے معاف فرما دیا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ تو نے اگر معاف نہیں فرمائے تو بتا تو ہے کوئی اور دربار جہاں جا کر ہم اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں گے۔ معاف کر دے رب ذوالجلال، معاف کر دے اللہ، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے، تو رحمان ہے جو معاف کر دیتا ہے، تو رحیم ہے جو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہی کہتا ہے نا آسمان دنیا پر آ کر، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی کا طلب کرنے والا؟ اے اللہ ہم طلب کر رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، نہیں کرنا پھر بھی فرما دے، نہیں فرمانا چاہتا پھر بھی معاف فرما دے رب ذوالجلال۔ بہت بڑے بڑے گناہوں کے انبار لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن تیرا حکم ہے، تیرا فرمان ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام تر چیزوں سے بالا تر ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کی اور ہمارے گناہوں کی تیری وسیع رحمت کے سامنے کیا بساط، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ معاف فرما دے، نوازِ رسول کے خون کے بہنے کا واسطہ معاف فرما دے، سرکار کی عظمت کا واسطہ اے اللہ معاف فرما دے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا واسطہ، علماء اور صلحاء کی جد و جہد کا اور قربانیوں کا اور مجاہدوں کا واسطہ ہے اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ مجمع کے اندر جو جو آئے ہیں اور سارے عالم میں جتنے مسلمان ہیں تمام کی ہر جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گود کو اولاد سے بھر دے، اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں اپنے فضل سے اور اپنے دست غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے مرحومین اور مرحومات جا چکے ہیں اے اللہ اعلیٰ علیین میں بہترین مقامات عطا فرما، پسماندگان رشتہ داران کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ جو باقی ہے حیات ہے تا دم حیات تیرے دین کی خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو، ہماری پیشانی سجدے میں ہو، تیرا یاد کرتے کرتے تیری یاد کی طلب میں ہمارا دنیا سے جانا ہو، ایسا جانا ہو کہ ہم جا رہے ہو ہم تو ہنستے ہنستے جا رہے ہو اور لوگ ہمارے جانے پر رو رہے ہو۔ اے اللہ ایسی موت عطا فرما، اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ کینسر جیسی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے خلاف سارے عالم میں جو پروپیگنڈے اور سازشیں ہو رہی ہے اپنے فضل سے اسے نیست و نابود فرما، ناکام فرما، فیل فرما، ڈیٹ فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ جتنے مدارس مراکز خانقاہ ہیں جتنی بھی چل رہی ہے سب کو سرسبز و شاداب رکھ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر طرف سے ان کے اندر حفاظت فرما کر ان کے اندر اضافہ فرما۔ اے اللہ اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی غیب سے نصرت فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان جو لائن سے پریشان ہیں تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً روزی کی لائن سے۔ اے رب ذوالجلال تیرے پیارے بندے بہت پریشان ہیں، اے اللہ اپنے دست غیب سے ایسی روزیوں میں برکت عطا فرما کہ تیرا نام لیوا کوئی ہمارے یہاں آ جائے اور تیرا نام لے لے تو اپنی امیدوں اور مرادوں سے بڑھ کر لے کر جائے، ایسی رزق کے اندر وسعتیں عطا فرما اور عافیت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ جھول جھال والی رزق سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بے چینی والے رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ ایسا رزق ہو کہ وقت پر نیند بھی آ جاوے اور ایسا رزق ہو کہ کوئی سرکاری دفتر کا افسر ہم پر ہاتھ نہ اٹھا سکے، ایسا رزق اور ایسا سفید اور صاف اور شفاف ہی رزق عطا فرما۔ اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما، رہ گیا وہ بھی مقدر فرما۔ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت مولانا قاری رشید احمد
اجمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ اے اللہ ان سے دین کی تو خوب خدمت لے رہا ہے، اے اللہ انہیں اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت عطا فرما، جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ کچھ بیٹھ کر بول سکے، تیرے دین کی بات کہہ سکے، تیرا کلام پڑھ سکے، تیرا نام لے سکے۔ اے اللہ ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے دست غیب سے اور دست وسیع سے ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، مانگا عطا فرما، رہ گیا وہ بھی مقدر فرما، اور یہ ٹوٹی پوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول اور منظور فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔